على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي كِتَابِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح وجعلناها رجوما للشیاطین واعتدنا لهم عذاب السعیر صلوات صلی علی محمد وآلہ۔ سب سے پہلے میری دعا ہے خالق کی کائنات آپ کا یہاں آنا عبادت میں شمار فرمائے، آپ کی دعاؤں کو قبولیت فرمائے، جتنے مومنین پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں اللہ دور فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ ملک قرآن پاک کی 29ویں سپارے کی پہلی آیت 5 آیات پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ پہلی صورت میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، برکتوں والی اور زوال ناپذیر ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں سارے عالم، ہستی کی حکومت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ دوسری آیت الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی ذات جس نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے، اور وہ شکست ناپذیر بخشنے والا ہے۔ پھر فرمایا اللہ نے الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور، وہی ذات جس نے 7 آسمانوں کو ایک دوسرے کے اوپر پیدا کیا۔ تم خدا رحمان کی مخلوق میں کوئی تضاد اور کسی قسم کا عیب نہیں دیکھو گے، پھر نظر دوڑا کر دیکھو کیا تمہیں کوئی شگاف یا خلل نظر آتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، پھر دوبارہ عالم ہستی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھو، انجام کار تیری نظر خلل لو نقص کی جستجو میں ناکام ہو کر تیری طرف پلٹ آئے گی اور وہ تھکی ہوئی ہوگی۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے نچلے آسمان کو روشن چراغوں سے زینت دی ہے اور انہیں شیاطین کے لیے شہب و تیر قرار دیا ہے،
اور ہم نے ان کے لیے دوزخ کا عذاب فراہم کیا ہے۔ صلوات بر محمد والے صلی علی محمد علی محمد۔ سامعین کرام، سورۃ ملک جو ہے یہ مکی ہے، ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی، مکہ معظمہ میں نازل ہوئی، اور 29ویں سپارے میں اکثر صورتیں جو ہیں مکہ میں نازل ہوئی ہیں۔ اس کی آیات 30 ہیں، رکوع 2 ہیں سورہ ملک کی، اور کلمات کی تعداد 330 ہے، اور 1313 حروف ہیں اس کے۔ اور یہ جو ہے صلوات بھیجی بار محمد والے محمد پر۔ اس کے فضائل کیا ہیں؟ فرمایا کہ یہ سورت شفاعت کرے گی، عذاب قبر سے نجات دے گی۔ جیسا کہ میں نے ایک تفسیر کی تلاوت کر رہا تھا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص، ایک صحابی نے جنگل میں زمین کے اندر سے سورۃ ملک پڑھنے کی آواز سنی، تو وہ شخص حیران ہو گیا، یہاں سورہ ملک کی آواز آ رہی ہے لیکن بندہ نہیں نظر آ رہا۔ وہ چلتا چلتا اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، اور اس نے کہا یا رسول اللہ، میں زمین میں آواز سنتا ہوں سورہ ملک کی، لیکن وہاں کوئی آدمی، کوئی شخص نظر نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ تفسیر میں لکھا ہے، واقعہ گوشہ گزار فرما رہا ہوں۔ پہلے میں چاہتا ہوں کہ اس سورت کے بارے میں کچھ نہ کچھ آپ کی طرف کچھ نہ گوشہ گزار باتیں بھیجنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں، ضروری سمجھتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، مجھے وہ آواز کس کی آ رہی تھی؟ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ وہاں پر قبر ہے، اور مسلمان کی قبر ہے، اور جو اس قبر میں دفن ہے وہ زندگی میں روز اس کی تلاوت کیا کرتا تھا، لہذا آپ بھی آواز وہیں کی آ رہی۔ سورۃ ملک۔ اللہم صلی علی محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ ایک روایت میں نے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی ہر روز ہر رات سونے سے پہلے سورہ ملک اور سورہ سجدہ الف لام میم یہ تلاوت فرما کر سویا کرتے تھے۔ یعنی اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو اللہ کے نبی کہیں وہ کرنا چاہیے۔ ہمارے لیے یہ سبق بھی ہے۔ سورہ ملک کی ایک عظمت ہے، اس میں مفسرین کے مطابق ایک سورۃ ملک کا نام جو ہے منجیہ، یعنی نجات بخشنے والی۔ کیا ہے؟ منجیہ یعنی نجات بخشنے والی۔ پھر دوسرا نام کیا ہے؟ واقعیہ۔ تیسرا نام ہے مانعہ، یعنی کیونکہ وہ اپنے تلاوت کرنے والوں کو عذاب الہی یا عذاب قبر سے محفوظ رکھتی ہے۔ قرآن کی بہت سی فضیلت صورتوں میں سے اس میں 3-4 چیزیں قابل غور ہیں۔ مبدع نمبر 1 کیا ہے؟ یعنی خدا کی صفات ہیں اس کے ساتھ کیا ہے؟ آسمانوں اور ستاروں کی خلقت، زمین کی خلقت، اس کی نعمتیں، اور اسی طرح پرندوں کی خلقت، جاری ہونے والے پانی، نیز کان، آنکھ اور آلات شناخت کی خلقت کے بارے میں ہے۔ پھر اسی میں معاد یعنی کہ قیامت، دوزخ کا عذاب ہے، دوزگیوں کے ساتھ عذاب کے فرشتوں کی گفتگو، اسی بھی امور میں متعلق مباحث ہے۔ پھر کیا ہے؟ کافروں اور
ظالموں کو دنیا اور آخرت میں کے انواع اور اقسام کی عذابوں سے بھی اظہار تہذیب، بعض قول کے مطابق تمام صورتوں کی مالکیت اور حاکمیت سورۃ الملک میں ہے۔ صلوات بھیجیے بار محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ جی اس میں قابل غور بات پہلی آیت ذرا ملاحظہ فرمائیں، تبارک الذی بیدہ الملک، با برکت ہے وہ ذات۔ برکت سے مراد کیا ہے؟ جتنے احسان اللہ نے کیے ہم پر، اس میں زیادتی کا برکت ہے، یہ ہم احسان کا شکر ادا کریں گے، ان احسانات نعمات کا شکر ادا کریں گے، اللہ کی طرف سے برکت ہی برکت ہے، تبارک الذی برکت ہے۔ اب اس کا مادہ جو ہے یہ علماء فرماتے ہیں، صلوات بھیجیں یار محمد پر، جی برکتوں والی اور وہ زوال ناپذیر ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں عالم ہستی کی حکومت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ تبارک کا برکت سے مادہ اصل میں کیا ہے؟ برک، بروزن برک، بروزن برک، وہ ہے جو اونٹ کے سینہ کے معنی میں ہے، اونٹ کے سینہ کے معنی ہے۔ جیسے برکل بعیر، کیا ہے؟ برکل بعیر کہا جاتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اونٹ نے اپنا سینہ زمین پر رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد یہ لفظ دوام بقا ہے اور زوال ناپذیر ہے۔ اسی میں سورہ ملک میں وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ کیا ہے؟ وہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی کہ اس نے زندگی دی ہے۔ ہاں، قادر کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی قدرت اسی کی ہاتھ میں ہے، جی صحت دے، زندگی دے، بیمار کرے، تو یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ موسیٰ نبی کے لیے پانی میں مطلب موسیٰ علیہ السلام 12 شگافت کر دیے، راستے کر دیے، تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اگر اسی پانی کے اندر فرعون کو غرق کر دے تو یہ اس کی قدرت ہے۔ اگر اسی پانی کے اندر اللہ فرعون جیسے سرکش ظالم کو وہ غرق کر سکتا ہے تو وہ قادر ہے۔ صلوات بھیجیں بار محمد والے محمد۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور قوت کا مالک ہے، پھر سرکشوں کو سزا بھی دے گا، سرکشوں کو سزا بھی دے گا۔ پھر کیا فرماتا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات، اس نے موت اور حیات کو خلق کیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، پہلے اس نے اپنی قدرت کاملہ کا ذکر کیا ہے، پہلے نعمات کا ذکر کیا ہے، برکت کا ذکر کیا ہے، پھر کیا فرمایا ہے؟ وہی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ اسی قرآن پاک سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات، اس نے موت اور حیات کو خلق کیا۔ ایکم احسن عملا، یعنی آپ میں سے بہتر عمل کون کرتا ہے؟ زندگی عمل سے بنتی ہے، زندگی عمل سے بنتی ہے۔ اب یہاں مجھے واقعات دو یاد آ گئے، عمل کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے ابھی ایک واقعہ پڑھا تھا کہ زندگی عمل سے بنتی، اسی قرآن پاک کی روح سے، جیسا کہ کل ذی قعدہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا، آج سے کل سے ہے جی، تو 40 دن لگتے ہیں قربانی تک، 10 ذی الحج تک 40 دن ہیں، یہ پورا مہینہ، اور اس کے بعد توجہ ہے میری باتوں پر، یہ 40 دن عمل کرنا ہے۔ یہ 40 دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر ملاقات کے لیے بلایا کرتے تھے۔ 40 دن، اس دن عمل کرنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ سورۃ یاسین پڑھنی ہے، سورہ عہد پڑھیں،
سورہ مزمل پڑھیں، دعائے توسل پڑھیں، زیارت عاشورہ پڑھیں، سورہ فجر پڑھیں. بس مختصر بیان کر رہا ہوں. محمد وآل محمد پر 100 مرتبہ صلوات بھیجیں، یہ ہر روز عمل کریں. محمد. اور اس کے بعد رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق. اس آیت کو کوئی 40 دن کوئی ایک عمل لے لیں، 40 دن پڑھیں گے، جتنا بھی کوئی انسان پریشان حال ہوگا، معصوم فرماتے ہیں اس کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. عمل کرنا چاہیے، یہ زندگی عارضی ہے. انسان اس اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا آنا جانا ہے، کسی کے پاس نہیں ہے. ہمیں عمل کر کے آخرت بنانی ہے. ہم کوشش عمل کیا کرتے ہیں؟ دنیا کے لیے. مولا علی علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، مولا علی علیہ السلام آخرت کے لیے عمل کرتے. اللہ تعالیٰ کے ولی کیا فرماتے تھے؟ اے مالک، میں تیری نماز نہ جنت کی وجہ سے پڑھتا ہوں کہ میں علی جنت میں جاؤں گا، نہ دوزخ کے ڈر سے پڑھتا ہوں کہ میں دوزخ میں علی چلا جاؤں گا، بل وجدتک اہلا لعبادتک، میں اللہ تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں تو اہل ہے عبادت کے، تو اہل ہے عبادت. اب سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور نہیں پیدا کیا کن چیزوں کو، انسانوں اور جنوں کو، الا لیعبدون، مگر کس کی چیز کے لیے؟ عبادت کے لیے. مقصد عبادت ہے. اور عبادت کے طور پر کئی واقعات ہیں. عبداللہ طاہر نیشا پور کا گورنر تھا، اس نے سپاہیوں کو آرڈر دے رکھا تھا آپ دائیں بائیں آس پاس کی جگہ کو آپ نے کنٹرول میں رکھنا ہے. میں اسی مقصد کی طرف آ رہا ہوں. خیال رکھنا ہے. انہی دنوں میں ایک لوہار تھا، بہت نیک شخص تھا. وہ کام کاج کے سلسلے میں رات کو سفر کرتا تھا، گزر رہا تھا. ایک دن انہوں نے سپاہیوں نے بادشاہ کو بتا دیا کہ ہمیں نے 5 چور پکڑ لیے ہیں. بادشاہ کو جب بتا دیا تو اب وہ چور حاضر کرنے تھے. ایک چور بھاگ گیا. ایک چور جب بھاگ گیا اب وہ پریشان ہوئے، ہم نے گنتی پوری نہیں کی. ادھر سے انہوں نے دیکھا ایک شخص گزر رہا تھا جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، وہ جو لوہار تھا اس کو پکڑ لیا، پکڑ کے لے کے چلے گئے. بادشاہ نے عبداللہ طاہر نے بغیر تحقیق کیے کہا کہ ان کو جیل میں ڈال دیجئے. بند کر دیا گیا بغیر تحقیق کے. اب وہ بے گناہ، وہ عابد جو لوہار تھا، اس نے کہا اب میرا معاملہ چلا گیا ہے اللہ کے پاس، میرا معاملہ چلا گیا ہے اللہ کے پاس. پہلے تو میں اس بادشاہ کی گرفت میں آ گیا ہوں اور میں بے جرم ہوں، میرا جرم بھی کوئی نہیں ہے، تو اب میرا معاملہ اللہ کے پاس چلا گیا. روایت میں پڑھا ہے میں نے، وہ سنانا چاہتا ہوں. ملکیت اس کی ہے، قادر وہ ہے، موت و حیات کا مالک وہ ہے، اسی سے لینا ہے، اسی کے پاس جانا بھی ہے، اسی کے پاس سے آئے بھی ہیں. تو وہاں واقعہ لکھا ہوا ہے، اس نے اندر کر دیا. وہ جو لوہار تھا اس نے ایک کونے میں زندان میں اس کمرے میں ایک مسلح ڈال لیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگا. میں نے پہلے آیت پڑھی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کی مقصد بیان کیا ہے قرآن سورہ زاریات میں.
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بس مختصر کر رہا ہوں۔ تو وہ عبادت کرنے لگ گیا، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر رو کر نماز پڑھے اور دعا کیا کرے۔ 2-3 دن گزرے، بادشاہ کو خواب آنے لگا کہ میرا تخت کوئی 4-5 بندے ہیں طاقتور، وہ مجھے اٹھاتے ہیں پھر نیچے گرا دیتے ہیں۔ اس خواب سے پہلے بیدار ہوا، اس نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ دوسرے دن تیسرے دن یہی خواب دیکھا، آخر کار اس نے ایک پولیس والے کو بلایا، سپاہی کو بلایا، بھائی بتائیں کوئی مظلوم تو یہاں نہیں ہے اس قید خانے میں، کوئی مظلوم تو نہیں ہے۔ جب یہ کہا نا تو سپاہی نے کہا جناب اتنا ضرور ہے، ایک شخص کو دیکھتے، حقیقت نہیں بتا رہا ہے کہ ہم نے بے گناہ پکڑا ہوا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص ایسا ہے جو قید میں ہے، ان میں سے ایک عبادت خدا کرتا ہے، گڑ گڑا کر دعائیں مانگتا ہے۔ بادشاہ نے کہا فوراً آرڈر کیا اس کو میرے پاس لائیں۔ اس کو لایا گیا۔ بادشاہ نے کہا پہلی بات تو یہ ہے میں تو اسے معافی مانگتا ہوں کہ تو بے گناہ قید ہے۔ آگے سے لوہار نے کہا میں بھی آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ پھر دوسرا سوال، میں تجھے 1000 درہم دیتا ہوں۔ کہا جی آپ کی طرف سے ہوگے، یہ میری طرف سے آپ کو چلے گئے۔ اب تیسری بات قابل غور ہے، میسج جا رہا ہے، زندگی کا پتہ کوئی نہیں، چلو کوئی بندہ نمازی بن جائے گا۔ جی تیسرا سوال بادشاہ نے کیا کیا؟ تیسری بات یہ ہے کہ ہم تم کو آزاد کرتے ہیں، اس کے بعد زندگی جہاں گزاریں، جہاں بھی رہیں، کبھی مشکل وقت آ جائے تو مجھ بادشاہ کے پاس آ جانا، میرے پاس آ جانا۔ وہ نیک شخص ہنسنے لگا، اس نے کہا سبحان اللہ، جس نے خواب کے ذریعے مجھ فقیر کو تیرے پاس قید کیا اور خواب کے ذریعے تیرے تخت کو الٹا بھی سکا، الٹایا بھی، پلٹایا بھی، سیدھا بھی کیا، تو جس خدا سے میں عبادت کر کے اپنی مناجات اور دعائیں قبول کرواتا ہوں، اس خدا کے پاس جاؤں گا یا تیرے پاس آؤں گا؟ صلوات بار محمد وآل محمد۔ بس زیادہ ٹائم تو نہیں لے رہا، بس ایک مختصر پھر فرماتے ہیں الذی خلق 7 سماوات، اللہ نے 7 آسمان پیدا کیے۔ کتنے؟ آپ دیکھ لیں 7 آسمانوں کو اٹھانے والا کون ہے، اور وہاں پر کسی آسمان میں خلل نہیں ہے، دراڑ نہیں ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جو فرشتوں سے عبادت نہ کی ہوئی جگہ ہو۔ ہر آسمان پہ فرشتے اور ہر جگہ پہ عبادت خدا، اور ہر مخلوق کو پیدا کرنے والا وہ خدا ہے۔ اب میں نے ایک اور روایت پڑھی ہے، آپ سوچیں گے مولانا روایات، اس تفسیر کے علاوہ ایک اور تفسیر کی تلاوت کر رہا تھا، وہ بیان کرتے ہیں کہ زمین سے لے کر آسمان تک 500 سال کا ہے فاصلہ، پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال کا فاصلہ ہے۔ آپ دیکھ لیں جو خدا اتنی قوت و مالک کا ہے، وہ خدا اتنی ملکیت رکھتا ہے، اس مخلوق کا پیدا کرنے والا بھی خدا ہے۔ صلوات بھیجیے بار محمد وآل محمد۔ بس ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی صورت کے بارے میں، من قرأ سورۃ تبارک فکأنما احیا لیلۃ القدر، سبحان اللہ، جو
یہ حضرت حدیث میں ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص سورہ تبارک الذی کو پڑھے تو ایسا ہے جیسا کہ اس نے شب قدر بیدار رہ کر عبادت میں بسر کی ہو۔ پھر ایک اور حدیث میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں دوست رکھتا ہوں کہ سورۃ تبارک تمام مومنین کے دل میں ثبت ہو جائے۔ پھر ایک حدیث میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد، فرماتے ہیں سورہ ملک سورہ مانع ہے، یعنی عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اور تورات میں اسی نام کے ساتھ لکھی ہوئی ہے جو شخص اس کو رات کے وقت پڑھے تو اس نے بہت کچھ پڑھا اور خوب پڑھا۔ امام فرما رہے ہیں وہ غافلین میں شمار نہیں ہوگا۔ اسی سلسلہ میں بس اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو اور انبیاء کو سورہ ملک کو بے مقصد نہیں بھیجا۔ انسان کی آنے کا مقصد پہلے میں فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے، یعنی کہ دنیا کی بادشاہی آ جا سکتی ہے، چلی بھی جانی ہے، دیکھا نا آج کے حالات، لیکن ملکیت کا مالک کون ہے؟ شاباش، بے ید الملک، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے ہر شے، اللہ بھی ایک پہلا دعویٰ ہے اس نے بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے، دوسرا اس کا دعویٰ ہے الذی ہوا وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اس نے موت اور حیات کو خلق کیا، لیبلوکم احسن عملا، تاکہ تم میں سے آزما لے بہتر عمل کون کرتا ہے۔ تو بس اسی کے ساتھ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود، وبحق علی وانت العالی، وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، وبحق الحسن وانت المحسن، وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان، وبحق الائمۃ الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہ السلام۔ بار اللہ ہماری عبادت کو منظور و مقبول فرما، جتنے مومنین بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، جتنے مومنین پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، جتنے مومنین بے روزگار ہیں سب کو روزگار حلال عطا فرما، حاضرین کی تمام حاجات شرعیہ پورے فرما، بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، مالک خالق ذہنی جسمانی روحانی سکون عطا فرما، اپنی ذات کے سوا کسی انسان کا محتاج نہ بنا۔ جتنے بیمار ہیں ہسپتالوں میں ہیں یا گھروں میں ہیں، بیمار کربلا کا صدقہ ان کو شفا عطا فرما، جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، جتنے مومنین بے روزگار ہیں ان کو روزگار حلال عطا فرما۔ مالک خالق ہمیں توبہ کرنے سے پہلے، مالک خالق موت سے پہلے ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، توبہ کرنے سے پہلے مالک خالق موت نہ آئے، مالک خالق حج بیت اللہ چہاردہ معصومین کی زیارت نصیب فرما، زوار الحسین امام حسین علیہ السلام کا زوار بننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا جو میرے نواسے کی زیارت کرے گا اس کو 70 حج و عمرہ کا ثواب ملے گا۔ مالک خالق ہمیں زوار کربلا بننے کی توفیق عطا فرما، حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما، ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما، بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، جیسا کہ دعائے ندبہ میں ہیں۔ اے مالک خالق ہماری نمازوں کو، ہماری دعاؤں کو امام زمانہ علیہ السلام کے وسیلے سے قبول فرما۔ مالک خالق قائم آل محمد کا جل ظہور فرما، بانیان کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ اپنے اپنے مرحومین کے لیے اس ٹرسٹ زینبیہ ٹرسٹ کے بانی سید ارشاد علی مرحوم کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ اللہم صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ